اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ انگوٹھی پہننے کے فقہی احکام کے متعلق آج تیسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس میں چند مسائل کا ذکر کیا جائے گا، چند احکامات کا ذکر کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے یہ کہ یہ جو سٹار میچ کیے جاتے ہیں انگوٹھی پہننے کے لیے، ورگو ہے، لیبرا ہے، اس قسم کے سٹارز ہیں، تو میرا سٹار کے ساتھ جو نگ میچ کرتا ہے، کیا شرعاً اس چیز کے کوئی حکم ہے کہ ایسا کسی کا میچ کر کے پہنا جائے؟ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ شریعت میں موجود نہیں ہے کہ کسی بھی نگ کو پہننے کے لیے اس کو اس کے زائچی اور سٹار کے ساتھ میچ کیا جائے تو پھر انگلی میں اس کو پہنا جائے۔ اس کے علاوہ انگوٹھی کا پہننا نامحرم کے سامنے کیسا ہے؟ تو نامحرم کے سامنے آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے نزدیک انگوٹھی کی اور بریسلیٹ کی اجازت ہے، گلے کی ہار کی اجازت آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی نہیں دیتے، البتہ دوسرے فقہا جس طرح آغا رہبر وہ ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بھی جو ہے غیر محرم کے سامنے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں، آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے نزدیک اگر یہ انگوٹھی خاتون نامحرم کو خدا نخواستہ دکھانے کے لیے پہن رہی ہے تو اس کا پہننا جائز نہیں ہے، یا وہ دکھانے کے لیے پہن تو نہیں رہی مگر اس کے ہاتھ میں انگوٹھی یا بریسلیٹ کا اس انداز سے ہونا جو تمام نامحرموں کی توجہ کا مرکز بننے کی وجہ بنے، تو اس وقت بھی اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے، انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے ایسے موارد میں، ایسے موقعوں پر۔ ایک سوال یہ آتا ہے، کیا بیت الخلاء میں جاتے ہوئے ہمیں انگوٹھی ہاتھ میں رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ تو اگر تو عرف کہیں کہ یہ بے ادبی ہے، یہ توہین ہے، یہ اس نگ کی یا اس پہ لکھے ہوئے کسی نقش کی بے حرمتی شمار کی جاتی ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، وگرنہ بیت الخلاء میں اگر جائیں تو پھر انگوٹھی پہن کے جانے میں حرج نہیں ہے۔ اس کی انسان کو پتہ ہو کہ میں بیت الخلاء میں جاؤں گا، میں نے وہ نجاست مقام پیشاب وغیرہ کی طہارت بھی کرنی ہے، میں اپنی اس انگوٹھی کو اس پہ لکھے ہوئے نقش کو محفوظ رکھ سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو پہن کے جائے۔ مگر اگر لوگ اس کو توہین شمار کریں کہ تم اس چیز کی قدر نہیں کر رہے، اس کی توہین کر رہے چیز کی، تو تب بیت الخلاء میں لے کے جانا درست نہیں ہے۔ البتہ علماء فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی جب بے توقیری کی جاتی ہے، ان کی اہمیت میں کمی کی جاتی ہے، تو وہ فیوز و برکات جس کے لیے ہم نے یہ پہنے ہوئے ہیں اس سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ وضو کرتے ہوئے انگوٹھی کا اتارنا چاہیے، غسل کرتے ہوئے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنی چاہیے کہ نہیں اتارنی چاہیے؟ یہاں پہ علماء فقہا یہی فرماتے ہیں کہ اگر غسل کرتے ہوئے انگوٹھی اتارنے کے بجائے اس کو ذرا سی حرکت دیں کہ پانی اس کے اندر سے حرکت کر جائے تو اس کو غسل کے دوران اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حکم وضو کرنے کا ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے انگوٹھی کو حرکت دے کر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ انگوٹھی کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ تر ہو چکا ہے تو وضو کے دوران بھی انگوٹھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وضو کے بدلے تیمم یا غسل کے بدلے تیمم کرنے والے کے لیے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یا اتارنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں شریعت اور علماء یہ فرماتے ہیں فقہا کہ تیمم میں لازم ہے کہ انگوٹھی کو ہاتھ سے اتار کے پھر تیمم کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ تیمم کے لیے دونوں ہاتھوں کی پشت کا مسح کرنا ہوتا ہے، اگر انگوٹھی بیچ میں آ جائے گی تو وہ حصہ مسح سے رہ جائے گا جس پر انگوٹھی ہوگی، تو تیمم کے لیے یہ لازم ہے کہ انگوٹھی کو اتار دیا جائے، انگوٹھی ہاتھ میں نہ رکھی جائے۔ اور اس کے علاوہ کیا سجدہ کیا جا سکتا ہے عقیق پر، فیروزہ پر؟
تو آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کے نزدیک ان پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، سجدہ کر سکتے ہیں ان پتھروں کے اوپر، مگر آیت اللہ رہبر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان پہ سجدہ نہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، کہ ان پہ سجدہ نہ کیا جائے۔ اور کیا تیمم کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر؟ تو تمام فقہا کے علاوہ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی فرماتے ہیں کہ ان پر تیمم کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ نہ کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، یعنی کہ اجتناب کیا جائے ان پتھروں کے اوپر تیمم کرنے سے۔ اس کے علاوہ میت کے منہ میں عقیق رکھنا، اس کے بارے میں جو ہے وہ یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے منہ میں جو ہے وہ عقیق رکھنا، اور عقیق کے اوپر خدا کی وحدانیت، جناب سرور کائنات کی نبوت، جناب امیر المومنین اور ائمہ اطہار کی ولایت کا اقرار ہو، ان کے نام جو ہیں وہ کندہ ہوں، تو یہ رکھا جائے میت کے دہن کے اندر۔ اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ جب منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت انسان کو بولنے کی، میت کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ پتھر بول کے گواہی دیتا ہے کہ اس کا اللہ کون ہے، اس کا نبی کون ہے، اور یہ جناب علی علیہ السلام سے لے کے آخر الزمان امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف تک کی امامت کا قائل ہے۔ ہدیے میں انگوٹھی کا دینا کیا یہ درست ہے؟ تو ہمیں علماء اور فقہا کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ انگوٹھی دی جاتی ہے، اس کا دینے میں کوئی حرج اور قباحت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور اسی طریقے سے مہر میں انگوٹھی دی جا سکتی ہے، تو بالکل مہر میں بھی انگوٹھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ مہر میں کسی چیز کا ہونا لازم ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں دلہن کو سورہ یاد کروا دوں گا، کسی سورہ کی تعلیم دے دوں گا، اس کو کچھ چیز زبانی یاد کروا دوں گا، یہ مہر علماء فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مہر نہیں ہوتا۔ مہر کوئی چیز ہونی چاہیے، جیسے انگوٹھی ہے یہ بھی مہر میں دی جا سکتی ہے، کہ مہر میں انگوٹھی کا دینا جو ہے یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ انگوٹھی مہر میں ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسلام میں، ہبوا، ہا با واو اور ہا۔ ہبوا کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اشیاء ہیں جو مرنے والے کے بڑے بیٹے کو دی جاتی ہیں۔ یہ انگوٹھی جو ہے یہ ہبوا میں شامل کی جاتی ہے۔ یہ اگر ہیرے کی ہے تب بھی، عقیق کی ہے تب بھی، یہ مالک اس کا بڑا بیٹا بنتا ہے، اور یہ وراثت میں تقسیم نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں، جس طریقے سے کوئی پرانے وقتوں کے لحاظ سے اسلحہ جو ہے باپ کا وہ ہبوا میں آتا ہے، اس کے استعمال کا قرآن مجید جو ہے وہ ہبوا میں آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بڑے بیٹے کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میراث کا جو حصہ ہوگا تقسیم ہوگی وہ کی جائے گی، مگر یہ اشیاء جو وہ استعمال کرتا تھا باپ وہ ہبوا میں بڑے بیٹے کی ذمہ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باپ کی قضا نمازیں اور روزے بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں۔ اور وہ انگوٹھیاں جو ہم نے اضافی اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہیں اور اس کو رکھے ہوئے سال ہو رہا ہے، یا کیا کہہ رہے ہیں اس کا وہ ڈیٹ آ گئی ہے خمس کی، اور ایسی انگوٹھیاں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے استعمال کبھی نہیں کی، تو پھر ہمیں ان کا خمس نکالنا پڑے گا۔ مگر اگر اس کو مسلسل ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کا خمس ہمیں نکالنا نہیں پڑے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔